أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درود شریف پڑھیے سارے دوست. الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم اس دینی، روحانی اور خوبصورت محفل میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے حق میں فضل و احسان والے فیصلے فرمائے. عزیز دوستو، انسان کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے پیچھے ضرور چلتا ہے، کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص ایسا اسے ملے جو زندگی گزارنے میں اس کی صحیح رہنمائی کرے. ہم نے جب میٹرک کیا تھا تو ہمیں وہ بندہ بڑا اچھا لگتا تھا جو ہمیں بتاتا تھا کہ اب کیا اختیار کیا جائے، کس رستے پہ ہم چلیں. جو آدمی بھی کوئی کاروبار کرنا چاہتا، بیٹا آپ موبائل دیکھتے رہیں گے تو میری بات کون سنے گا، آپ سے بات کرنی ہے اور آپ موبائل دیکھ رہے ہیں. یہ 2-4 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، کافی ہو گیا. کوئی زیادہ ضروری کام نہیں ہوتا، آمنے سامنے بات کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. جو آدمی کسی کو کہتا ہے نا فلاں کاروبار کار تیرا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، تو بندہ اچھا لگتا ہے کہ یار چلو میری بات کر رہا ہے. تو مزاج ہوتا ہے انسان کا، اس نے کسی نہ کسی کی پیروی کرنی ہے، کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا ہے. لیکن زیادہ مسئلہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب لوگ عام دنیا داروں کے اور کمزور رائے رکھنے والے لوگوں کی پیروی کرنے لگتے. اس کا نتیجہ بعض اوقات بڑا غلط برآمد ہوتا ہے. آپ کسی بھی ایسے شخص کے پیچھے چلیں گے جو کتاب و سنت سے ہٹ کے رہنمائی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ اگر بڑی سیانی باتیں بھی کرے گا تو اس کی باتیں کمزور رہ جائیں گی. دنیا میں مضبوط ترین بات وہ ہوتی ہے جو اللہ کا قرآن بیان کرے اور سرکار کا فرمان بیان کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس مسئلے کو آسان کر دیا. فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. چونکہ انسان نے کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلنا تھا، تو رب نے فرما دیا تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ. تم حضور علیہ السلام کی پیروی کرو، نبی پاک کی سنت کا، شریعت کا لحاظ کرو، اور جو حضور علیہ السلام نے تمہیں دیا ہے تم اسے قبول کرو، اور نبی پاک علیہ السلام جن راہوں پہ تمہیں چلاتے ہیں تم ان رستوں پر چلو. ہم بڑے انفرادی لوگ ہیں، ہم ویسے سیانے لوگوں کی باتوں پر بڑی توجہ کرتے ہیں اور باتوں کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کمزور پڑ جاتے. حالانکہ درویش تو کہتے ہیں کہ اگر سیکھنا ہو تو ایک بات ہی کافی ہوتی ہے، ایک کوئی حرف تینوں درکار علم و بس کری ہو یار. ایک ہی تو بات کافی ہے اگر کسی نے سیکھنی ہو. تو چونکہ مزاج ہوتا ہے تقریریں سننے کا، کانوں کی لذت لینے کا اور واہ واہ کر کے چھٹی کر جانے کا، تو اس لیے عمل کا رستہ لوگ اختیار نہیں کرتے. اور اگر اختیار کرتے بھی ہیں کچھ لوگ تو سنت شریعت کا اپنی مرضی کا مفہوم. کسی بندے سے پوچھے فلانا سنت کا پابند ہے، تو ان کا خیال ہوتا ہے سنت سے مراد صرف داڑھی رکھنا، پگڑی باندھنا اور مسواک کرنا ہے، اور پابند ہو گیا سنت کا. یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں، داڑھی رکھنا بڑی عظیم پسند کی نبی پاک نے، اور اللہ نے مرد کے لیے پسند کی، عورت کو دی نہیں داڑھی، صرف مرد کو دی. عظیم سنت. امامہ عرب کے سر کا تاج. اور مسواک تو اتنی خوبصورت چیز ہے کہ حضور فرماتے ہیں تمہاری تکلیف کا ڈر نہ ہوتا میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دیتا. یہ عظیم سنتیں ہیں. پر میرے بھائی صرف یہی سنتیں نہیں کہ آپ کہیں کہ میں
اس مخصوص لباس میں آ گیا ہوں تو اب میں پوری طرح سنت کو اور شریعت کا پابند ہو گیا ہوں۔ نبی پاک کے طریقہ اور حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ تو ہمہ پہلو ہے، وہ تو پوری زندگی پر محیط ہے، وہ تو ایک لمحے لمحے رہنمائی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے حضور کی جو صفت سب سے پہلے لوگوں کے سامنے مشہور ہوئی تھی اور لوگوں نے جس وجہ سے سرکار کو جانا تھا، سب سے پہلی چیز وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے لوگوں کو تعارف ہوا تھا وہ کیا تھا کہ صادق ہے اور جو بندہ سچی نہ بولے، اس نے تو پہلی چیز کو ہی نہیں اپنایا۔ جو دیانتدار ہی نہ ہو تو وہ تو پہلی بات تک ہی نہیں پہنچا، شروع ہی نہیں کیا ابھی اس نے سنت پر عمل کرنا، آغاز ہی نہیں کیا اس، اس لیے کہ وہ پہلی چیز جو معاشرے میں اور سوسائٹی میں نبی پاک کے اسوہ کے طور پر معروف ہوئی اور جس سے لوگوں کو شناسائی ہوئی کہ یہ اللہ کے رسول ہے، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ اور جو بندہ ایک دن میں کئی سو جھوٹ بولے اور کہے میں پابند سنت ہوں، تو اس نے کوئی سنت کو ادا نہیں کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن کبھی جھوٹ مزاج ہی نہیں، حضور کا طریقہ ہی نہیں۔ یہاں ڈھیر جھوٹ بولتے ہیں لوگ اور بلا وجہ بولتے ہیں، کوئی نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ۔ ساڑی بڑی گل ہے، اللہ دا بڑا شکر ہے، میں وہ میرا تسی سڑک تو جنوں مرضی پوچھ لو، بھی سانوں کی مصیبت بنی تیرا پوچھی، وہ ضروری ہے پوچھنا؟ اگر آپ ہے، خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ آپ اتنے لمبے دعوے نہ کریں جن میں جھول ہو، جن میں سکم ہو، جن میں محسوس ہو کہ بندہ تھوڑی باتیں کرے، اتنی کریں جو ٹھیک ہو، جن پر بندہ پورا اتر سکے۔ بہت لمبے چوڑے دعوے کرنا، وہ الیکشن کے دن تھے، میں کئی سفر سے آ رہا تھا تو ایک ایم این اے صاحب ایک سیاسی جلسے میں ایم این اے کے امیدوار ایک سیاسی جلسے میں تقریر کر رہے تھے، تو ان کا بڑا خاص سپورٹر اور ووٹر جس نے یہاں ان کی فوٹو والا بیج بھی لگایا ہوا تو باہر گھوم رہا تھا اور تھا بڑا پکا، تو میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا یہاں گھوم رہے ہو؟ کہنے لگے اندر تقریر ہو رہی ہے۔ یہ بندے کو نفسیاتی کر دیتے ہیں، اس سینے میں کھٹکتے رہتے ہیں، بندے کو بے چین رکھتے ہیں، پریشان رہتا ہے آدمی۔ کسی شخص کا اس طرح کا ذہن بنا دینا کہ وہ گناہ چھوڑ دے، نیکی کی طرف مائل ہو جائے، یہ سب سے بڑی خیر خواہی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ بڑے درد سے فرمائی، یعنی سارا دن تبلیغ کرنا اور رات کو رو کے دعا کرنا۔ ہمارے ہاں جو تقریریں ہوتی ہیں نا، اوہو، وہ تو ہوتی ہیں داد امداد کے لیے، کچھ داد کر دو، کچھ ساتھ امداد کر دو، اس کے لیے تقریریں ہوتی۔ کتنے گھنٹے تقریر ہوئی؟ 3 گھنٹے۔ آپ نے کیا لیا اس میں سے؟ کہتے مزہ بڑا ہے۔ اصول کیا ہے؟ مقاصد کیا ہے؟ اگر تو عمل کرنا ہے تو پھر تو 10 منٹ بہت ہے، اور اگر خیال یہ ہے کہ مجھے اپنے بلے بلے کرانی ہے، یعنی جس کی فوٹو چلو سیاسی فلیکس پہ نہیں آئی ہے اس کی دینی پہ آ جائے گی، تھوڑا سا ادھر چل جائے گا کام۔ بھائی خیر خواہی، بھلا کرنا۔ مجھے بتائیے، خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ کسی غلطی میں مبتلا ہو، سگریٹ پینے لگا، یہ ہوا وہ، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو سامنے بٹھا کے خطابت کا فن دکھائے گا، کہے گا ہاتھ اونچا کر، میں تقریر سنا رہا ہوں، یہ کرے گا وہ؟ جب اپنے بچے کو تبلیغ کر دی ہو نا بگڑ گیا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماں اور باپ اسے تنہائی میں سمجھاتے ہیں، باپ پگڑی اتار دیتا ہے، ماں دوپٹہ پیروں پہ رکھ، او بیٹا ہماری کمائی نہ اجاڑ دینا، تیری مہربانی۔ بیٹا وعدہ کرتے آج کے بعد یہ غلطی نہیں کروں گا، تو پھر بھی ماں باپ مصلے پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا اللہ میری کل کمائی یہی ہے، اللہ مہربانی کر اسے بچا لے۔ یہ جو طریقہ ہے نا سمجھانے کا، اس کو تبلیغ کہتے ہیں، کہ آپ کسی کو تبلیغ کریں درد کے ساتھ، آپ کے دل میں خیر خواہی ہو، تڑپ ہو کہ اللہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے، یہ نمازی ہو جائے، اس کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ پہلے تبلیغ کرے، پھر اس کے لیے رو کے دعا کرے، خیر خواہی کرے،
اس سے یہ تو مقصود ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنا فن دکھانا ہے اور اپنی شہرت مقصود ہے اور اپنا نام آپ کو کرنا. تبلیغ بہت بڑی خیر خواہی ہے. آپ دیکھیے نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں جتنے لوگ رہتے تھے وہ کہتے ہیں سرکار کی ہر وقت چاہت تھی کہ لوگ بس دین میں آ جائیں, اللہ کی نافرمانی چھوڑ کے دوزخ سے بچ جائیں. حضور فرماتے ہیں تمہاری اور میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تھی اور پتنگے آ کے گرتے تھے تو پتنگوں کو روکتا تھا, ادھر نہ جاؤ جل جاؤ گے, ادھر نہ جاؤ. فرمایا میں بھی تمہیں آگ سے بچاتا ہوں, تمہیں روکتا ہوں کہ یہ کام نہ کرو دوزخ میں لے جائے گا, اس کام سے بچ جاؤ اللہ کے عذاب کی طرف تمہیں لے جائے گا. میرے بھائیوں اپنے اندر یہ خصوصی تبدیلی پیدا کرے, کسی کی خیر خواہی کرے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کا چوک میں تبصرہ کرتے ہیں, چلو سچ بچانا, ہمارا بچہ غلطی کرے تو چوک میں کھڑے ہو کے تبصرہ کریں گے؟ بولو, دوسروں کا کیوں کرتے ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھنا, صرف ہمارے بچے ٹھیک ہونے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, سارے گاؤں کے سارے شہر کے بچے ٹھیک ہوں گے تو پھر معاملہ, کیونکہ ماحول ٹھیک ہوگا تو آنے والی نسلیں اس ماحول میں. وہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کبھی کبھی پڑوسیوں کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو میرے گھر بھی آ جائے گی. کئی دفعہ پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہو, بجھے نہ تو ساتھ والے مکانات کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. تو باقیوں کے بچوں کے ساتھ اس لیے خیر خواہی کرو کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, ایک شخص حج کرنے گیا تھا تو دعا مانگتا تھا, یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے, یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے. منا میں بھی, مزدلفہ میں بھی, عرفات میں بھی, طواف میں بھی, سعی میں بھی, ہر جگہ ایک ہی دعا, یا اللہ میرے دوستوں کو. تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا یار تو اپنے لیے بھی کچھ مانگ, کہنے لگا اپنے لیے ہی تو مانگ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میرے دوستوں کو, اگر میرے دوست ٹھیک ہو گئے تو میں ان کے بیچ ہی رہتا ہوں, میں نے خود بخود ٹھیک ہو جانا ہے. اگر ماحول سارا ٹھیک ہو گیا, دو لوگ سارے ٹھیک ہو گئے, یار سنگی سارے ٹھیک ہو گئے تو میں بھی ٹھیک. تو بھائی خیر خواہی کریں, اپنی معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, سب بچوں کے لیے اچھے جذبات رکھیں. ساتھ والوں کا بچہ بھی ہمارا بچہ ہی ہے, رشتہ داروں کا بچہ بھی ہمارا بچہ ہے. خیر خواہی کے جذبات پیدا کرے, اپنا دل مائل کرے. ایک بات کر کے پھر بات کو ختم کروں گا, آپ توجہ کریں گے. ایک حضور علیہ السلام کا بہت بڑا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھا جائے. قدورتیں, نفرتیں, عداوتیں یہ بوجھ بن جاتی ہیں دل پہ. پتہ ہے لوگ بے چین کیوں رہتے؟ ایک بٹن ٹوٹا ہوا ہو نا کسی کا, تو پوری محفل میں کسی کو نہیں پتا اس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے, پر جس کو پتا ہوتا ہے وہ بڑا بے چین رہتا ہے کہ یار آج میرا بٹن. تو جس طرح ہمارا کرتے کا ایک بٹن ٹوٹا ہو تو بے چین رہتے ہیں, تو دل میں بھی کوئی داغ دھبا ہو نا, وہ حسد کا ہو, بغض کا ہو, عداوت کا ہو, تکبر کا ہو, خود پسندی کا ہو, کوئی بھی دھبا اندر ہو تو بندے کو بے چین رکھتا. سادے لوگ, ہر شہرت سے بچنے والے, بڑی کرسیوں سے بچنے والے, پیچھے رہنے والے, مطمئن رہتے. باطن اور دل صاف رکھنا یہ نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کا بہت بڑا سبق. میں کہہ چکا ہوں کہ صرف مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں, دل صاف رکھنا بھی سنت. اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اے انس میرے بیٹے, تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. فرمایا یہ میری سنت ہے, یہ میری, بولیے, دل صاف رکھنا. چلے میں قسم نہیں اٹھوا رہا کہ آپ صاف کریں گے فوراً, پر جو کہہ رہا ہوں اس پر تو عمل کریں. دل صاف رکھنا, صاف کر لانے ویسے دل اپنا. ہو گئی غلطی بہو سے, بچی تھی غلطی ہو گئی, اب چھوڑ دیں غلطی کو. کئی دفعہ تو اس نے معافی مانگی ہے, بھول جائے. ہم دیہاتی لوگ ہیں, وہ جو ہمارے سسرال والوں سے غلطی ہوئی تھی نا, وہ منگنی کے ٹائم انہیں ایک گل کی تھی, منگنی ویلے, ان اللہ خیر کاری بچے بھی ویائے گئے نے.
جدو لڑائی چھیڑنی اتوں ہی چھیڑ لینی. انہیں انج کیا سی ادو, او بھائی بس کر دے, اب تو ان میں آدھے لوگ ویسے فوت ہو گئے, اب بات چھوڑ دے. اور کرتے کیا ہے, پنچایت میں صلح کر لیں گے, معاف نہیں کریں گے. چودھری صاحب کہہ رہے ہیں لہذا صلح کر لو, پھر جدو داڑھ تھلے آئے گا. کیا بات کرتے, مومن کی یہ شان. مومن اس طرح کا نفاق کا مظاہرہ, وہ جس کو معاف کرتا ہے دل سے کرتا ہے, اس کا مزاج ہوتا ہے. اپنی طبیعت میں ہمیشہ کشادگی رکھے, دل کے اندر وسعت رکھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا اسوہ حسنہ ہے. اپنے باطن کر پر کوئی میل نہ رکھے, کوئی کسی قسم کی عداوت نہ رکھے, کشادہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے, فرماتے کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا, ایک اور بھی ہمارے ساتھ صحابی بیٹھے تھے, تو دروازے پہ دستک ہوئی, تو نبی کریم نے فرمایا دروازہ کھولو, جو بندہ دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے. فرماتے ہیں بڑا ہی دل خوش ہوا, ناز کرنے لگی, طبیعت کے کمال ہو گئی جسے حضور جنتی کہے. دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ سا, تازہ وضو کیا, پانی کے قطرے گر رہے ہیں, سامان جوتے بغل میں تھامے میں, کونے میں سامان رکھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. چند لمحے بیٹھے چلے گئے, پر میں نے بڑا ناز کیا, یار کمال نہیں